تو یہ دنیا میں پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر، نفس کی خاطر جو ہٹ دھرمیاں اور کفر اور بے وفائی جو ہم کرتے ہیں، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ 4 دن کی دنیا ہے۔ اس 4 دن کی دنیا کے لیے آدمی اپنا ایمان بیچ دے، اپنی وفا بدل لے، بہت بڑی نادانی ہے۔ علیم شاہ نے کراچی سے سوال کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 42، یہ کس دن کی طرف اشارہ ہے اور اس دن کیا ہوگا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوم محشر کا ذکر کیا ہے، یوم یزن، اس دن کہ جن لوگوں نے جھٹلایا، کفر کیا، یؤد الذین کفروا وعصوا رسولا، اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معصیت کی یعنی ان کی نافرمانی کی۔ حالانکہ یہ لفظ تو استعمال ہوتا ہے گناہ کے لیے، معصیت کا مطلب ہوتا ہے عاصی ہونے کا فعل، اس کا مطلب ہے گناہ۔ تو جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا، اچھا اب دیکھیے بات کہ پہلے اللہ نے کہا جنہوں نے حق کو جھٹلایا، کفر کیا اور اللہ کے رسول کی فرمانی کی، تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہی کرنا کفر ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ان کے حق کو جھٹلایا، تو زمین پر جو انہوں نے یہ کام کیا، محشر کے دن ان کو پچھتاوا ہوگا، اور پچھتاوا ہوگا کہ کاش وہ مٹی میں خود کو دبا لیں۔ کیوں؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ، اللہ سے نہیں چھپی رہتی، حدیثاً کوئی بات۔ اب جس طرح اس دنیا میں، سب سے پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے اب ظاہری طور پر لوگوں کو سرکار نظر نہیں آ رہے، تو جو گھرانے کے لوگ ہیں، پرانے ذاکرین ہیں، وہ جو ان کا جی چاہ رہا ہے من مانی کر رہے ہیں، سرکار کے مشن کو جھٹلا رہے ہیں، سرکار کے حق کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ گمان ہے کہ سرکار تو ہے نہیں یہاں دیکھنے والے جو ان کو کچھ کہیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ سرکار سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ میں آپ کو اس اہل خانہ کا مستقبل بتا دیتا ہوں اور ان لوگوں کا۔ مجھے سرکار نے خواب میں دکھایا، دیکھو جی، جو ڈیوٹی والا ہوتا ہے نا بندہ، وہ رب سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، رابطے میں ہوتا ہے، اس کو اطلاع ملتی رہتی ہے۔ اس کے سامنے آپ 1,00,000 دفعے آ کے کسی آدمی کے بارے میں قسمیں اٹھا کر کے کہیں کہ یہ سچا ہے، وہ نہیں مانے گا۔ تم کہو گے کہ یہ ضدی ہے، ہٹ دھرم میں مان نہیں رہا، حالانکہ ہم نے قسمیں اٹھائیں، لیکن وہ کیوں نہیں مان رہا؟ اس کو رب نے دکھا دیا ہے۔ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ایک دفعہ کہ ہم ایک میدان ہے چٹیل، وہاں میں اپنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک چبوترا ہے، چبوترا سمجھتے ہیں نا، ایک چبوترا ہے، اس پہ میں کھڑا ہوا ہوں، اور ہمارے بہت سارے لوگ، اور انتظار ہو رہا ہے، سرکار کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہمارے چبوترے کے سامنے وہاں بھی بہت بڑا جم غفیر لگا، بہت لوگ کھڑے ہوئے، یہ اہل خانہ کھڑے ہوئے ہیں، امینہ باجی کھڑی ہوئی، سب یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، یہ صرف ایک نام لے دیا، باقی نام نہیں لوں گا تاکہ دھوکہ جاری رہے۔ اب وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں باہر اور ہم کو لان تان کر رہے ہیں، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں اپنے چبوترے کے اوپر۔ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے سرکار جو ہے آ رہے ہیں نیچے، تو ابھی ہوا میں معلق ہیں سرکار، نیچے نہیں اترے ابھی، تو وہاں ہوا میں رک کے مجھے کہتے ہیں کہ استاد دیکھو، جتنے بھی تمہارے لوگ ہیں، کوئی چبوترے سے باہر نہ ہو، سب کو بولو چبوترے کے اندر کھڑے ہوں، کوئی باہر نہ ہو، اگر تو اس چبوترے سے باہر ہوا تو ہم اسے پہچانیں گے نہیں۔ اب سرکار جو ہے وہ نیچے اتر کے اور چبوترے کی طرف آتے ہیں، ادھر سے امینہ باجی، وسیع محمد قریشی، بڑے بڑے اہل خانہ، یہ سب دوڑ کے سرکار کے سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار آپ کہاں جا رہے ہیں، ادھر آئیں آپ۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو؟ میں یہ ہوں، میں امینہ ہوں، سرکار بھول گئے مجھے؟ سرکار نے فرمایا ہم نہیں جانتے کسی کو، ہم کسی کو نہیں جانتے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو ہاتھ چھڑایا سرکار نے، اور ہاتھ چھڑا کے اس چبوترے پر آ گئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ وہاں چبوترے پر کھڑے ہر بندے سے باہیں کھول کھول کے حق کر کے مل رہے ہیں، اور بار بار فرما رہے ہیں یہ ہیں میرے لوگ۔ تو یہ دنیا میں پیسے کی خاطر، جائیداد کی خاطر، نفس کی خاطر جو ہٹ دھرمیاں اور کفر اور بے وفائی جو ہم کرتے ہیں، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ 4 دن کی دنیا ہے۔ اس 4 دن کی دنیا کے لیے آدمی اپنا ایمان بیچ دے، اپنی وفا بدل لے، بہت بڑی نادانی ہے۔ آج تو لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ یونس کو برا بھلا کہہ بھی دیا تو کیا ہے، ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یونس کو برا بھلا کہتے رہو، لیکن یونس کو جو سرکار نے مشن دیا ہے اس مشن کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہو؟ ہے کوئی بندہ جس میں یہ ہمت ہو کہ میری کسی ایک بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط ثابت کرے؟ یہ منافقوں کا کام ہے کہ جی فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، اور یار فلاں کی بات نہیں، میری بات کرو، میں نے کیا کہا ہے آج تک اور میں کیا کر رہا ہوں آج تک۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے۔ سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ باطنی تعلیم میں اور فخر میں اگر کوئی بندہ چل رہا ہو تو پھر وہ اگر فرض کیا غیبت کرتا ہے، ایک عام مذہبی انسان ہے، وہ غیبت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی کتاب سے جو نیک اعمال نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ نکال کے دوسرے جس کی ہے برائی اس کی کتاب میں لکھ دیتے ہیں، یہاں سے نیکیاں کاٹ دیتے ہیں اور اس کی کتاب میں لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر اس بندے میں کچھ نور ہے تو پھر دل سے نور چھین کے اس کو دے دیتے ہیں، اب کرتا رہے تو غیبت ہے لوگوں کی۔ اسی لیے یہ بہت بری چیز ہے۔ یعنی مجھے تو باطن میں یہ معلوم ہوا کہ اگر تجھے خوف ہے کہ تیری زبان غیبت سے باز نہیں آئے گی نا، تو بہتر ہے قینچی سے کاٹ دے اسے، لیکن غیبت نہ کر کسی کی، بہتان نہ لگا کسی پر۔ اچھا، یہ تو غیبت بڑی بری چیز ہے، اور بہتان بری تو ہے، خطرناک کتنی ہے یہ دیکھنا ہے۔ دیکھو بھائی، آپ کے پاس جو ہے نا وہ بال ہے، اور وہ بال آپ پھینکتے ہیں، سامنے دیوار ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، لہٰذا آپ بال زور سے پھینکتے ہیں، سامنے دیوار ہے، اگر کوچ نے کہا ہے کہ بھائی دیوار میں بال نہیں مارنا ورنہ آ کے لگے گی، اور آپ کو دیوار نظر ہی نہیں آ رہی، زور سے آپ نے بال ماری، وہ دیوار کو لگ کے آپ کے منہ کو لگ گئی، یہی بہتان ہے۔ جیسے اگر کسی نے کہا کہ یونس تو سرکار کی کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو اپنا پرچار کر رہا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو یہ لوٹ کے تیرے اوپر آئے گی اور تیرا ایمان کاٹ دے گی۔ لہٰذا اس زبان کو جو ہے نا، اس زبان سے بہتر پروسٹیٹیوٹ ہے، کیونکہ اس کا جسم گندا ہے، اور یہ جو تیری زبان ہے یہ تجھے پورے کو گندا کر دیتی، انسان کو جو ہے جانور بنا دیتی ہے۔ یہ زبان ہم نے دیکھا ہے نا لوگوں کو، جس کے قبضے میں 6 انچ لمبی زبان نہیں ہے وہ کہاں کا مرد ہے؟ 6 انچ لمبی ہوگی نا زیادہ سے زیادہ۔ جس بندے کے منہ میں جو زبان ہے اس پر کنٹرول نہیں ہے اس کو، تو کہاں کا مرد ہے وہ؟ یہ زبان لوگوں پر بہتان لگاتی ہے، اور تو آرام سے چسکے لے لے کے لوگوں کے خلاف بولتا ہے، پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتا ہے، ان پر جھوٹے بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ یہ وہ اگر مومن کے اوپر تہمت لگائی، ایمان سلب ہو جاتا، یعنی مومن نے مومن کے اوپر لگایا بہتان، قلب بند ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اور خاص طور پر وہ اہل خانہ کے لوگ جن کو صرف اتنا یاد ہے ہم سرکار کی اولاد اور رشتہ دار ہیں، یہ یاد نہیں ہے کہ سرکار کی تعلیم کیا ہے۔ جو غلط کام کریں، جھوٹ بولیں، فراڈ کریں، کسی پر تہمتیں لگائیں، کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم تو سرکار کے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو شاید سب کچھ جائز ہے، بے وفائی کرنا جائز ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ بھی جائز ہے کہ پہلے اپنی جائیداد چھوڑ دی اور یہ کہا کہ بھئی ہم تو امام مہدی کی خاطر اپنے جائیداد چھوڑ کے آ گئے، اور پھر وہی جائیداد امام مہدی کو جھٹلا کے حاصل کر لی، تو فائدہ کیا ہوا اس عمل کا؟ دیکھو جی، یہ دنیا ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے۔ اس وقت سے ڈریں کہ جس وقت یہ جو دنیا دارالعمل ہے اس کی کتاب کھاتا بند ہو جائے اور پھر آپ کو توبہ طائب کرنے کا موقع نہ ملے، یہ پچھتاوا اس دن کا ہے۔ اپنے گریبان میں بھی اگر جھانک کے دیکھیں تو پتہ چلے لوگوں کو روزانہ یہاں پر کس کی بات ہوتی ہے۔ میں نے تو سرکار سے یہ سارے گر سیکھے ہیں، مجھے معلوم ہے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں کس کا کیا کام ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ ہر جماعت میں دھوبی ہوتے ہیں۔ جیسے سرکار نے یہ فرمایا کہ جب منافقوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو مسلمانوں میں ہی کوئی ایسا منافق اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتا ہے جو کوئی جماعت بنا کے سارے منافقوں کو اپنے پاس کر لیتا ہے، امت صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انجمن سرفرشان اسلام میں ہوا، جو مردود تھے، منافقین تھے، وہ سارے ہم خیال ایک طرف ہو گئے، گروپ بنا لیے، باقی لوگ پاک ہو گئے۔ اسی طرح ایم ایف آئی میں بھی یہ لوگ ہیں، چند لوگ، انہوں نے سارے گستاخان گوھر شاہی کو ملا لیا اپنے ساتھ۔ میں تو گستاخی کہوں گا، میں کیوں کہوں گا ان کو گستاخ؟ کیونکہ اگر آپ میری بات نہیں مان رہے تو آپ گستاخ ہیں۔ کیوں گستاخ ہیں آپ؟
نمبر 1 آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس زبان میں گوہر بولتا ہے. اگر یہ ایمان ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ بیٹھ جاؤ، ایسا کچھ مت کرو، ایک دفعہ کافی ہے نا بولنا، پھر بھی آپ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو آپ کا ایمان نہیں ہے کہ یہ فنافی شیخ ہے، یا پھر آپ گستاخ ہیں. تو اس طرح کے لوگ آئیں گے، رہیں گے. کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے اس جماعت میں سے گستاخوں کو نکال کر اپنا الگ گروپ بنا لیں. جیسے بنے ہوئے ہیں، کوئی اسپرچل اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے. اگر یہ انسان کے بچے ہوتے، مجھے مانتے تو فوراً بند کر دیتے نا. کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ گستاخ ہیں. اور پھر شیطان ان کو جو ہے ایک پٹی یہ بھی پڑھا دیتا ہے، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہیں، یہ نیا بہتان مجھ پر لگاتے. یعنی وہ اپنے ذہن میں اور دل میں بہتان در بہتان لگاتے رہتے ہیں، بہتان در بہتان. ایک وقت یہ تھا، سرکار نے فرمایا کہ بہت ساری کافر روحیں مسلمانوں میں آ گئی، بہت ساری کافر روحیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے خود مرزا غلام احمد قادیانی کو ڈیوٹی دی کہ تو جا اور اپنی کافر روحوں کو نکال کے الگ جماعت بنا لے، تاکہ مسلمان وہاں سے نکل جائیں اور یہ کافر رہیں. یہ میں آپ کو اسپرچول ریزنز اور بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں گروپ بندی کا. معصوم ہونا اور ہے اور نادان ہونا اور ہے. نادان کون ہوتا ہے؟ وہ نادان ہوتا ہے جو انجام کا نہیں سوچتا کہ یہ کوئی کام میں اگر کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا انجام کیا ہوگا. جیسے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ حالات سے تنگ آ کر کے خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ انجام کا سوچ رہے ہیں کہ تیرے گھر میں جو بیوی بیٹھی ہے اس کا کیا ہوگا، تیرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا. نہیں سوچ رہا نا انجام کا. یہ لعنت ہے، نادانی ہے. لیکن مجھے سرکار کا حکم یہ رہا کہ برساتی مینڈک جب تالاب خشک ہو جائے گا تو وہ تیرے پاس پناہ کے لیے آئے گا. اگر تیرا جی چاہے تو پناہ دے دینا، اور اگر تیرا جی نہ چاہے تو مارنا مت، ہاتھ کے اشارے سے کہہ دینا چلے جاؤ. لہٰذا یہ اب میری اپنی سوچ ہے کیا کہ جس نے جو کچھ بھی کیا ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ان کو جانے کے لیے کہوں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ ان کو بیٹھے رہنے دو، یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو اس رحمت سے بھی محروم ہو جائیں گے جو یہاں تھوڑی بہت مل رہی. اس لیے میں نہیں کہتا. رہ گئی بات چھوڑنے کی کہ میں کسی کو نکالوں یا کسی کو چھوڑوں، تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ حکم عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو قلب کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جب تک سانس آ رہی ہے توبہ کرنے کا موقع ہے، اور اس سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں کل توبہ کر لوں گا. آج رات کی کس کو فکر ہے، کس کو پتا ہے کہ آج کیا ہوگا. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو ہٹ دھرمی بھی ایک اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. آدمی جتنا چاہے سمجھاتا رہے، بندے کے سامنے جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا اس کو. وہ کہتا ہے نہیں میں سمجھاؤں گا سیدی کو، بات ایسے نہیں تھی ایسے تھی، میں بتاؤں گا، میں کروں گا بات ان سے. یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، اور ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ میں کتنی تکلیف میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں. ذرا سا بھی دل میں اگر خیال ہو اپنے ایمان کا تو اپنی انانیت کو چھوڑ دیں، توبہ تائب ہو جائیں. سرکار تو معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ معافی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی سچا توبہ تائب ہو، اس کا دل تسلیم کرے کہ میں غلط تھا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی بہت زیادہ معاملہ گرم ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں بول دیتا ہوں ہاں میں غلط ہوں، لیکن اندرونی طور پر وہی جاری رکھتا ہوں. یہ ہے دھوکہ اور منافقت. تو یہ جو دھڑے بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے گروپس بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفائی کا ذریعہ ہے. دس از کالڈ اسپرچول پرج، تاکہ منافقوں کا، ہٹ دھرموں کا، نادانوں کا صفایا ہوتا رہے. ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب ساتھ ہو. جس کا دل سرکار سے جڑا ہے وہ ساتھ ہے. یہاں بیٹھنا گارنٹی نہیں ہے، یہاں روز آئیں آپ سمجھیں یہ اپنا یار ہے. نہیں، یار وہ ہے جو گوہر کا یار ہے، جو گوہر کا نہیں وہ کسی کا نہیں. TV, the place to connect with God.